السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ مولا تعالیٰ ہم سب کو صحت و عافیت اور نیک والی زندگی عطا فرمائے۔ دوستو، رب کا بڑا فضل ہے جس کی توفیق سے ہم اور آپ بڑی آسانی سے سانسیں لے رہے ہیں۔ میرے دوستو، اس سانس کی قیمت ادا کرنی ہوگی، اس سانس کا شکریہ ادا کیجیے، رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر گڑ گڑائیے۔ میرے دوستو، بڑی ساری باتیں آپ تک میں پہنچا چکا ہوں، اور انشاءاللہ حیات جب تک باقی رہے گی کوشش کروں گا آپ تک اچھی باتیں اور پیاری باتیں پہنچتی رہے۔ لہٰذا میرے چینل سے آپ جڑے رہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور میرے یوٹیوب چینل کو آگے بڑھانے کی کوشش بھی کریں اور دعا بھی کریں، مولا تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے۔ میں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے روبرو حاضر ہوں۔ مولا تعالیٰ سے دعا ہے پہلے مجھے، بعد تمام ناظرین سامعین کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، آج کا بیان ہوگا محبت الہی اور محبت رسول۔ محبت الہی و محبت رسول کے بیان میں سب سے پہلے فرمان الہی آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ فرما دے اے نبی، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تمہیں محبوب رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ اچھی طرح سمجھ لو کہ بندے کے لیے اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ان کی اطاعت اور ان کے احکامات کی پیروی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بندوں کی محبت رحمت اور بخشش کا نزول ہے۔ جب بندہ یہ بات سمجھ لیتا ہے کہ کمالات حقیقی صرف اللہ ہی کے لیے ہیں، اور مخلوق کے کمالات بھی حقیقت میں اللہ ہی کے کمالات ہیں اور اللہ ہی کے عطا کردہ ہیں، تو اس کی محبت اللہ کے ساتھ اور اللہ کے لیے ہو جاتی ہے۔ یہی چیز اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ بندہ اللہ کی اطاعت کرے، اور جن باتوں کا وہ اقرار کرتا ہے ان امور سے اس محبت میں اضافہ ہو۔ اسی لیے محبت کو اطاعت کے ارادوں کا نام دیا گیا ہے، اور اس کا اخلاص عبادت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ساتھ مشروط کیا گیا ہے۔ حضرت حسن رحمہ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ کچھ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم رب تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یعنی اطاعت رسول محبت الہی کا موجب ہے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار بہجت اسرار سے خواب میں مشرف ہوا۔ آپ نے مجھ سے دریافت فرمایا، بشر حافی، جانتے ہو اللہ نے تمہیں تمہارے معاصروں سے بلند مقام کیوں دیا ہے؟ میں نے عرض کی، نہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، اس لیے کہ تم نیکوں کی خدمت کرتے ہو، دوستوں کو نصیحت کرتے ہو، میری سنت اور اہل سنت سے محبت رکھتے ہو، اور اپنے دوستوں سے حسن سلوک روا رکھتے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمان نبوی ہے، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ شرعۃ الاسلام اور آثار مشہورہ میں ہے کہ جب مذہب میں فتنے پیدا ہو جائیں اور مخلوق میں پراگندگی رونما ہو جائے، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے کا ثواب 100 شہیدوں کے اجر کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، دیکھا آپ نے کہ جو سنت مٹ رہی ہو، اگر کوئی اس دور میں اس سنت کو زندہ کرتا ہے تو رب تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرے گا۔ لہٰذا اس وقت تو سب سے بڑا فتنہ ہے کہ لوگ داڑھیوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، لوگ داڑھی کی سنت سے منحرف ہو رہے ہیں۔ لہذا چاہیے کہ جو بندہ اس سنت کو زندہ کرے گا، رب تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرے گا۔ میرے دوستو، کوشش کریں داڑھی کو پرنور بنا کر رکھیں، سنت کے مطابق رکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری تمام امت جنت میں جائے گی مگر جس نے انکار کیا۔ عرض کی گئی، حضور انکار کس نے کیا؟ آپ نے فرمایا، جس نے میری اتباع کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا انکار کیا۔ ہر وہ عمل جو میرے طریقے کے مطابق نہیں وہ گناہ ہے۔ میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ان گناہوں سے بچیں، اور گناہوں سے بچیں ہی نہیں بلکہ گناہوں سے توبہ بھی کریں۔ میرے دوستو، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں۔ اس سے پہلے ایک واقعہ، ایک عارف باصفا کا ارشاد ہے کہ اگر تو کسی شیخ کو ہوا میں اڑتا ہوا، پانی پر چلتا ہوا یا آگ وغیرہ کھاتا ہوا دیکھے، لیکن وہ عملاً اللہ کے کسی فرض یا نبی کے کسی سنت کا تارک ہو، یعنی چھوڑنے والا ہو، تو وہ جھوٹا ہے، اس کا دعوی محبت باطل ہے، یعنی غلط ہے، اور یہ اس کی کرامت نہیں ہے، استدراج ہے، استدراج۔ اللہ اکبر۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے کہ کوئی شخص بھی اللہ تک اس کی توفیق کے بغیر نہیں پہنچا، اور اللہ تک پہنچنے کا راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور اتباع ہے۔ حضرت احمد الحواری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے کہ اتباع سنت کے بغیر ہر عمل باطل ہے، یعنی غلط ہے۔ شرعۃ الاسلام میں
فرمان نبوی ہے کہ جس نے میری سنت کو ضائع کیا اس پر میری شفاعت حرام 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 ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے دوستو، جس نے میری سنت سے، میرے آقا کیا فرمان ہے، جس نے میری سنت کو ضائع کیا یعنی چھوڑا، برباد کیا، اس پر میری شفاعت حرام ہے۔ میرے دوستو بتاؤ، قیامت کے دن آقا اگر چہرہ پھیر لیں، اگر نظر رحمت ہٹا لیں میرے دوستو، تو کیا حالت ہوگی قیامت کے دن، جب کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ اگر مصطفیٰ جان رحمت نے بھی ہاتھ جھاڑ دیا میرے دوستو تو ہم کہاں جائیں گے؟ لہٰذا اب بھی وقت ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور سنتوں سے محبت کریں، سنتوں کو سینے سے لگائیں۔ مولا تعالیٰ ہمیں کہنے سنت سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال و افعال سے بچائے، ہمیں نیک اعمال کی توفیق بخشے، اور خصوصیت کے ساتھ مولا تعالیٰ ہمیں دنیا کی تمام تر برائیوں سے بچا کر مولا نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ مولا تعالیٰ سے دعا ہے، مولا تعالیٰ ہمیں ایمان کامل و عاجل عطا فرما، ایمان کے ساتھ رکھ اور خاتمہ بالخیر ایمان پر فرما۔ دوستو پھر انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر آؤں گا، تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا خیال کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔